شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانیاں آفیشیل۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت ڈراؤنی کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی مدیحہ شیئر کر رہی ہیں۔ مدیحہ کہتی ہیں کہ آج آپ کے ساتھ ہم لوگوں کی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آج سے 15 سال پہلے کی یہ بات ہے۔ میں اپنی سٹی کا نیم آنر نہیں کرنا چاہتی۔ ہم دونوں بہنیں، میں اور میری چھوٹی بہن، ہم لوگ ایک ہی اسکول میں پڑھتی تھیں۔ ہم لوگوں کے علاقے سے تھوڑا دور ایک اسکول ہوتا تھا، پرائیویٹ اسکول تھا، کرسچن اسکول تھا بیسیکلی، وہ مشن اسکول اس کا نیم تھا۔ وہاں پر ہم لوگ پڑھا کرتی تھیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، چھٹی کا ٹائم تھا، اسکول دور ہونے کی وجہ سے ہم لوگوں نے اسکول وین لگوائی ہوئی تھی۔ میری چھوٹی بہن نے یہ کہا کہ مجھے واش روم جانا ہے۔ آدھے سے زیادہ اسکول خالی ہو گیا تھا۔ ہم لوگوں کا جو اسکول وین والا تھا وہ 2 اسکول سے اسٹوڈنٹس کو لیتا تھا، بچوں کو لیتا تھا، تو آتے آتے اسے کبھی دیر ہو جاتی تھی۔ میں نے اسے یہ کہا کہ ٹھیک ہے تم واش روم جاؤ اور میں وین والے کو دیکھتی ہوں، اگر وہ آ گیا تو میں اس کو روک لوں گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ چلی گئی۔ ابھی اس کو گئے ہوئے تقریباً 5 منٹ ہی ہوئے ہوں گے، 5-10 منٹ، زیادہ سے زیادہ 5-6 منٹ ہوئے ہوں گے، تو وین والا آ گیا۔ میں نے وین والے سے یہ کہا کہ میری سسٹر واش روم میں گئی ہے، بس 2 منٹ ویٹ کریں۔ میں نے اس کا بھی بیگ وین میں رکھ دیا اور اپنا بھی۔ انتظار کر کر کے 10 منٹ گزر گئے۔ وین والے نے یہ کہا کہ جا کر دیکھ کر آؤ کہیں وہ کینٹین پر نہ چلی گئی ہو، کیونکہ اتنی دیر ہو گئی ہے، اسکول آلموسٹ خالی ہو چکا تھا۔ مجھے بھی بڑا عجیب لگا۔ وین میں سے ایک اور دوسرے اسکول کی لڑکی تھی، اس سے بھی ہماری دوستی تھی۔ اس نے یہ کہا میں بھی تمہارے ساتھ آتی ہوں، آؤ تمہاری بہن کو لے کر آتے ہیں۔ ہم دونوں جب اسکول میں داخل ہوئی تو ہم لوگ واش روم سائڈ پر گئی، وہاں پر تو ہمیں نظر ہی نہیں آئی۔ اس کو آوازیں بھی دیں، واش روم والی سائڈ بھی دیکھ کر آئے ہم، باتھ روم سارے ٹوائلٹ کھلے ہوئے تھے، اس کو آوازیں دے رہے تھے، وہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ میری بہن کا نام اقصیٰ تھا۔ ہم لوگ کینٹین کی طرف گئے، وہ ہمیں وہاں پر بھی نظر نہیں آئی۔ ان شارٹ ہم نے کافی جگہ پر دیکھا، ہمیں ملی نہیں وہ۔ جیسے ہی ہم لوگ واش روم کی بیک سائڈ والی گیلری سے ہو کر کلاس روم کی طرف جانے لگے تو میری بہن واش روم کی بیک سائڈ پر ایک درخت کے نیچے بے ہوش پڑی تھی۔ جب ہم نے اسے دیکھا وہ زمین پر گری ہوئی تھی، ہاتھ اس کے ایسے ٹیڑھے ہوئے تھے، ہم لوگ ڈر گئی، یہ اس کو کیا ہوا ہے؟ میں بھاگتی ہوئی گئی، میں نے اس کو اٹھانے کی کوشش کی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے اس کو کسی نے بہت مارا ہے اور اس کو وہاں پر پھینکا ہے۔ بال بھی ایسے بکھرے ہوئے تھے، اس کی جو پونی تھی وہ بھی دور جا کر گری ہوئی تھی۔ میں نے تو شور مچا دیا، پتہ نہیں میری بہن کو کیا ہو گیا۔ میرا شور سن کے کچھ ابھی اسکول میں اسٹوڈنٹس تھیں جو جا رہی تھی، گیٹ سے باہر نکل رہی تھیں، ان لوگوں نے شور شرابہ سنا، واچ مین آ گیا، وین والا بھاگ آیا۔ ان لوگوں نے میری بہن کو بہت کوشش کی ہوش میں لانے کی، وہ اٹھ ہی نہیں رہی تھی۔ ہم لوگ بہت ڈر گئے، میں نے رونا شروع کر دیا۔ خیر جیسے کیسے کر کے انہوں نے اس کو وین میں اٹھا کر ڈالا، گھر لے کر آئے۔ گھر میں بھی وہ بے ہوش تھی۔ سب سے پہلے وین والے نے ہمیں اتارا، میں نے گھر والوں کو ساری بات بتائی۔ ابھی اس کو جب گھر لے کر آئے، ابو ڈاکٹر کو لے جانے جا ہی رہے تھے تو ایک دم سے اس کو بہت زور سے جھٹکا لگا۔ اتنا عجیب وہ جھٹکا تھا کہ جیسے میری بہن کو پورا بیڈ سے کسی نے اٹھا کر گرایا ہو، اور اس کی ایک چیخ نکلی بہت زیادہ۔ جیسے ہی اس نے چیخ ماری، ہم سب لوگوں نے اسے دیکھا، وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی اور تھر تھر کانپ رہی تھی۔ امی نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم اسکول میں بے ہوش پڑی تھی، تمہیں وہاں پر کون لے کر گیا؟ تمہیں کس نے مارنے کی کوشش کی؟ لیکن وہ کچھ بھی بول نہیں رہی تھی، وہ صرف اور صرف ہم سب کو ایسے اجنبی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی جیسے وہ ہمیں جانتی ہی نہیں ہے۔ پھر اس نے بہت زیادہ رونا شروع کر دیا، وہ بہت زیادہ تکلیف میں تھی، اسے دیکھ کر محسوس ہو رہا تھا۔ وہ ساتھ ہائے ہائے بھی کر رہی تھی کیونکہ اسے کافی زیادہ چوٹیں بھی لگی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ باتھ روم سے جیسے اسے کوئی بالوں سے گھسیٹ کر وہاں پر لایا ہو۔ ہم لوگ بہت ڈر گئے، ابو ڈاکٹر کو بلا کر لائے۔ ڈاکٹر نے جب آ کر میری بہن کو دیکھا، اسے پوچھنے کی کوشش کی، وہ کچھ بھی نہیں بول رہی تھی، کچھ بھی نہیں بتا رہی تھی۔ ڈاکٹر نے بھی پوچھا لیکن وہ کچھ نہیں بتا رہی تھی۔ ہم لوگوں نے ڈاکٹر کو بتایا کہ یہ کچھ بھی نہیں بول رہی ہے۔ میں نے ساری بات بتائی، وہ واش روم میں گئی، اس کو اتنی دیر ہو گئی، ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہم لوگ وہاں پر گئے تو یہ بے ہوش تھی۔
بس دیکھتے ہی جا رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے پانی بہتا ہی جا رہا تھا۔ ڈاکٹر نے جب اسے چیک کیا تو ڈاکٹر کا یہ کہنا تھا کہ اس کو کچھ چوٹیں آئی ہیں۔ اس کے چہرے کے اوپر بھی جیسے اس کی سکن ساری چھلی ہوئی تھی، ہاتھ بازو چھلے ہوئے تھے۔ اس نے کچھ میڈیسن دی، پین کلر دی۔ جیسے ہی جب ڈاکٹر گیا تو اس کے بعد ہم لوگوں نے اسے کھانا دیا کیونکہ اسے میڈیسن دینی تھی۔ جیسے اس کو اٹھا کر بٹھایا، ٹیک لگا کر بٹھایا، اس کے آگے کھانا رکھا، اس کے ہاتھ چھلے ہوئے تھے۔ میں اس کو کھانا کھلا رہی تھی، چپ چاپ کھانا کھا رہی تھی وہ، لیکن اس نے اتنا زیادہ کھانا کھایا، میں نے اس کو بہت زیادہ کھانا کھلایا۔ میں سرپرائز ہو رہی تھی، وہ کھاتی جا رہی تھی، کھاتی ہی جا رہی تھی، کھاتی جا رہی تھی بس کافی زیادہ۔ جب اس نے کھانا کھایا اس کے بعد اس نے بہت زیادہ پانی پیا۔ یہ بالکل ایک نارمل بات سے ہٹ کے بات تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ اتنا زیادہ کھانا اس نے کبھی بھی نہیں کھایا تھا۔ 6-7 روٹیاں وہ کھا گئی۔ امی پکاتی جا رہی تھی اور کھاتی جا رہی تھی۔ کھانا کھا کے جس کمرے میں ہم دونوں بہنیں سوتی تھیں وہ وہیں پر لیٹ گئی، وہ اور ایک ہی طرف دیکھتے جا رہی تھی، دیکھتے جا رہی تھی، بس آنکھوں سے پانی بہہ رہا تھا اور وہ دیکھتی ہی جا رہی تھی۔ میڈیسن بھی اس کو دی۔ اس کے بعد جب میں آ کر اس کے پاس بیٹھی، میں نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی کہ مجھے کچھ بتاؤ، اسکول میں تمہیں کسی نے ڈرایا ہے، تمہیں کسی نے مارنے کی کوشش کی ہے تو مجھے بتاؤ تو صحیح۔ وہ کسی بات کا جواب نہیں دے رہی تھی۔ تبھی ایک دم سے ایک عجیب سا کام ہوا۔ ایک دم اس نے یوں پیچھے پلٹ کر دیکھا جیسے اس کو کسی نے بلایا ہے۔ باقاعدہ اس نے اس کو پیچھے پلٹ کر دیکھا جیسے وہ رسپانس کر رہی تھی کسی چیز کو دیکھ کر۔ پھر وہ فوراً اٹھی، ننگے پاؤں باہر نکل گئی۔ میں اس کے پیچھے بھاگی، ابھی مغرب ہونے ہی والی تھی۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ چھت کے اوپر چلی گئی، سیڑھیوں کے اوپر۔ میں نے امی کو آواز دی کہ یہ اوپر کہاں جا رہی ہے، ایسے تو صحیح سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ پھر بھی تیزی سے بھاگتی وہ چھت کے اوپر چلی گئی۔ چھت کے اوپر جا کر ہم لوگوں کا چھت کا ایک کونا تھا، وہاں پر ہم لوگوں کے گھر کے ساتھ ایک بہت بڑا درخت تھا، اس کی کچھ چھاؤں آتی تھی۔ اس درخت کے نیچے، اس کی چھاؤں کے نیچے جا کر بیٹھ گئی اور اوپر سر کر کے کسی کو جیسے وہ دیکھ رہی تھی۔ باقاعدہ اس کا سٹائل ایسا تھا کہ اس کو کوئی نظر آ رہا ہے، کوئی دکھ رہا ہے اسے۔ بال اپنے کھول دیے، اسے کچھ پتہ نہیں تھا۔ تبھی اس نے وہاں سے ایک چھوٹا سا پتھر اٹھایا اور دیوار کے اوپر جیسے وہ کوئی لکھ رہی تھی اور کوئی نقش بنا رہی تھی، ایسے جیسے کوئی فیس اس نے ڈرا کیا۔ وہ بہت ڈرامنا فیس تھا۔ میں اس کے پاس کھڑی تھی، اس کو بلا رہی تھی کہ ایسے مت کرو، ایسے مت کرو۔ میں اس کو اقصا اقصا کر کے بلا رہی تھی، لیکن وہ کسی بات کا جواب بھی نہیں دے رہی تھی۔ مغرب ہو گئی، اندھیرا ہونے والا، امی بھی اوپر آ گئی، میرا بھائی بھی آ گیا۔ ہم لوگوں نے اس کو بہت کوشش کی وہاں سے اٹھانے کی۔ ہم اٹھاتے تھے، وہ چیخیں مارتی تھی اور وہ بہت زیادہ بھاری ہو چکی تھی ویٹ میں۔ اس کا ویٹ بہت وزنی تھا، لیکن وہ تھی بالکل دبلی پتلی سی۔ جیسے مغرب کی اذان ختم ہوئی، اندھیرا ہو گیا، ہم سب اس کے پاس کھڑے ہوئے تھے۔ ابو گھر پہ نہیں تھے، لیکن وہ عجیب سی حرکتیں کر رہی تھی۔ ایک دم سے اس نے ہنسنا شروع کر دیا، وہ بہت زیادہ ہنسی۔ پتہ نہیں وہ کون سی لینگویج تھی جو وہ لکھ رہی تھی، وہ لینگویج ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ آگے وہ کیا کیا بنا رہی تھی، دیوار کا کافی حصہ اس نے ڈرا کیا۔ ایک دم سے پھر اٹھی، اٹھ کر پھر اس نے وہ درخت کی طرف دیکھا۔ ہم لوگوں کو تو جیسے وہ سمجھ ہی نہیں رہی تھی کہ ہم لوگ وہاں پر موجود ہیں بھی صحیح کہ نہیں۔ پیچھے ہٹی اور پھر چھت کے درمیان میں جا کر پھر پیچھے پلٹ کر دیکھنے لگی درخت کی طرف، اور پھر سیڑھیوں سے نیچے اتر آئی۔ ہم لوگ تو حیران پریشان کہ یہ ماجرا کیا ہے، اس کو ہو کیا گیا ہے، یہ کر کیا رہی ہے۔ میں نے امی سے صاف کہا کہ امی جو کچھ یہ کر رہی ہے یہ اپنے کنٹرول میں نہیں ہے، پتہ نہیں اس کو کیا نظر آ رہا ہے، یہ کون اس سے یہ سب کروا رہا ہے۔ ہمیں کسی ایسی شخصیت سے رابطہ کرنا چاہیے جو صاحب علم ہو، جس کو اس بارے میں کچھ پتہ ہو، جو ہمیں ہیلپ کر سکے۔ امی بہت ڈر گئی، نہیں ایسے میں نے ایسی جگہوں پر نہیں لے کر جانا، نہ بھی کچھ ایسا ہو تو وہ بنا دیتے ہیں، وہ اوپر حاضر کر لیتے ہیں، پتہ نہیں اس پر کچھ ہے بھی صحیح یا نہیں۔ میں چپ کر گئی کیونکہ امی بہت ڈری ہوئی تھی۔ ہمارے علاقے میں پہلے بھی ایک ایسا سین ہو چکا تھا، ایک لڑکی کو دورے بنا دیے تھے کسی نے دم کر کر کے، تو ہم لوگ ڈرے ہوئے تھے۔ اب رات تقریباً 11:30 پونے 12 بجے کا ٹائم تھا، میرا ٹیسٹ تھا، میں اپنا ٹیسٹ تیار کر رہی تھی۔ وہ جب سے اسکول سے آئی تھی، جب سے وہ ہوش میں آئی تھی، وہ سوئی نہیں تھی۔ ایک اور چیز، وہ اپنی آئیز بلنک نہیں کر رہی تھی، اس کی آنکھوں میں سے صرف پانی ہی بہہ رہا تھا، جیسے رو رہی ہے، سائلنٹ جیسے کوئی روتا ہے، آواز نہیں تھی اس رونے میں۔
تقریباً جب 12 بجے میں نے اپنا ٹیسٹ کلیئر کیا تو میں اس کے پاس آ کر بیٹھی. میں نے اس سے پوچھا کہ میں لائٹ آف کر دوں، تم نے سونا ہے؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا. میں اٹھی، میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا کیونکہ ابھی موسم سردی کا ہی تھا، بہت زیادہ سردی نہیں تھی، نارمل ویدر تھا. تو میں نے اٹھ کر جیسے ہی کمرے کا دروازہ بند کیا، لائٹ آف کی. ہم لوگوں کے روم میں ایک ونڈو تھی، وہ ہم تھوڑی سی کھول دیتے تھے تو برآمدے سے ساری لائٹ اندر آتی رہتی تھی. میں نے وہ ونڈو تھوڑی سی زیادہ کھول دی کہ یہ ڈرے نہ باہر سے روشنی اندر آتی رہے. میں سو گئی. اس کو بھی میں نے کہا سو جاؤ. وہ آدھی لیٹی ہوئی تھی، جیسے ٹیک لگا کر لیٹتے ہیں. مجھے یہی تھا کہ یہ بھی سو جائے گی. ابھی میں سوئی تو تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی، اس نے زور زور کے بیڈ کے اوپر ہاتھ مارنے شروع کر دیے، جیسے بیڈ کے اوپر وہ ہاتھ مار رہی تھی. میری ایک دم سے آنکھ کھلی. میں نے پلٹ کر دیکھا اور جو منظر میں نے دیکھا وہ انبلیویبل، اتنا ہارر وہ سین تھا. باقاعدہ ایک وجود تھا اس کی پیٹ والی جگہ پر، جیسے کوئی چیز بیٹھی ہوئی ہے. وہ اتنی خوفناک تھی. اس کا عجیب و غریب اس کا چہرہ تھا، کالا سا اس کا جسم تھا. وہ کوئی پرچھائی تھی، کوئی جیسے وہ ویزیبل تھا، مجھے نظر آ رہا تھا. میری بہن اسے دیکھ رہی تھی باقاعدہ. اس کے بہت بال تھے اور وہ بالکل اس کے پیٹ والی جگہ کے اوپر وہ بیٹھی ہوئی تھی. میں نے جیسے ہی چیخ ماری، میں بیڈ سے نیچے گری بہت زور سے کہ یہ کیا ہے. وہ بالکل ایسے لگا جیسے وہ کوئی شعلہ سا بن کے، تو وہ جو ونڈو کھلی ہوئی تھی وہاں سے وہ باہر نکل گئی. اس کے بعد میری بہن گری، پھر بے ہوش ہو گئی. میں نے جب چیخنا شروع کیا، رونا شروع کیا، میں باہر بھاگی، میں ڈر گئی. میں نے امی کو بتایا کہ میں نے ابھی اس کے پیٹ کے اوپر ایک مخلوق کو بیٹھے دیکھا ہے. پتہ نہیں اس کا آدھا دھڑ تھا یا پورا دھڑ تھا، وہ نظر آ رہی تھی لیکن وہ بہت زیادہ ڈراؤنی تھی. میں نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. اس کے ہاتھ اس کے بالکل جیسے نیک کے پاس تھے. بہت ڈراؤنی تھی وہ. امی بھی ڈر گئی. ہم اس کے کمرے میں آئے تو یہ آلموسٹ بے ہوش تھی. تھوڑی دیر کے بعد اسے ہوش آیا، اس نے رونا شروع کر دیا. اس وقت اس نے ہمیں بلایا، ہم سے بات کی اور یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے بچا لیں ورنہ وہ مجھے مار دے گی. امی نے اسے تسلی دی، پیار سے پوچھا کہ تم کس کی بات کر رہی ہو، کون تمہیں مار دے گی. پھر جیسے وہ کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی، روئے جا رہی تھی. پھر اس نے بتایا میں باتھ روم میں گئی تھی. جیسے میں باتھ روم میں گئی، میں نے وہاں پر ایک بہت زیادہ ڈراؤنے چہرے والی ایک عورت کو بیٹھے دیکھا. باتھ روم میں ایک کونے میں بیٹھے دیکھا. میں وہاں سے نکلنے لگی تو اس نے مجھے پکڑ لیا. میں نے باقاعدہ دروازہ کھول کر میں باہر بھاگی لیکن وہ بہت زیادہ بڑی تھی. اس نے مجھے پکڑ لیا. اس نے مجھے میرے بالوں سے گھسیٹا، باتھ روم سے باہر لے کر آئی. اور جو باتھ روم کے ساتھ ایک درخت ہے، وہ مجھے اس درخت کے پاس لے کر گئی. جیسے وہ مجھے درخت کے پاس لے کر گئی، ایک دم سے وہ غائب ہو گئی. اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں ہے. اب ہم لوگوں کو سارا سین سمجھ آ گیا، سگنل مل گیا کہ اس کو کسی مخلوق نے ڈرایا ہے. میں نے امی کو کہا کہ اب یہ چیز چھوڑنے والی نہیں ہے. میں نے اس کے اوپر حملہ کرتے دیکھا ہے. صبح ہوئی تو ہم لوگوں نے محلے میں ایک دو لوگوں سے پوچھا، وہ لوگ جانتے تھے صاحب علم ایسی شخصیات کو. انہوں نے بتایا ہمیں. ہم ان کے پاس لے کر گئے. انہوں نے جب میری بہن کو دیکھا کہ جیسے ہی جس روم میں وہ بیٹھتے تھے وہ اندر، میری بہن اندر پاؤں رکھنے لگی، انہوں نے روک دیا کہ اندر نہیں آنا، اس کو باہر بٹھاؤ. ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی. ہم نے اس کو باہر بٹھا دیا. ایک بزرگ تھے ان کے ساتھ، ایک اور دو بزرگ تھے ان کے، وہ دو ٹوٹل آدمی تھے. ان میں سے ایک باہر آئے، ان کے ہاتھ میں تسبیح تھی. انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی ایک بدروح ہے جو ناپاک ہے. وہ اگر اندر پاؤں رکھتی تو اس کو کسی چیز نے اٹھا کر باہر پھینک دینا تھا، کیونکہ اندر انہوں نے حصار کیا ہوتا ہے. پھر انہوں نے جب ہم بتانے لگے، انہوں نے کہا بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی خود پتہ چل جائے گا کیا ہے کیا نہیں. انہوں نے میری بہن کا تھم پکڑا، اس کے تھم کے اوپر اپنا تھم رکھا، کچھ پڑھنا شروع ہو گئے. جیسے وہ پڑھتے گئے تو انہوں نے میری بہن سے کہا کہ اب بتانا شروع کرو. تھم ان کا میری بہن کے تھم کے اوپر ہی تھا. پہلے تو میری بہن بولی نہیں، پھر اس نے بولنا شروع کیا. اس کی آواز بہت ڈراؤنی تھی. ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی مرد عورتیں اکٹھا بول رہے ہیں، ایسی آواز تھی. اس نے اپنا نام بھی بتایا. پتہ نہیں اس کا کوئی عجیب سا نام تھا، جیسے
کوئی جیسے لائک کوئی انڈین کوئی اس قسم کا کوئی نیم تھا اس کا. اس نے اپنا نام بتایا. انہوں نے پوچھا کون ہو تم, کہاں سے آئی ہو؟ اس نے بتایا کہ اس نے اس جگہ کا نام بھی بتایا جہاں سے وہ آئی تھی. پتہ نہیں وہ کون سی کوئی جگہ تھی. اس نے اس کا نام بتایا, میں وہاں کی ہوں, میں وہاں کی رہنے والی, وہاں کے قبرستانوں میں رہتی ہوں. اس کے بعد پھر انہوں نے پوچھا کہ تم نے اس لڑکی کو کیوں پکڑا ہے؟ اس نے بتایا کہ میں ایک ایسے شمشان گھاٹ میں رہتی تھی جو بند ہو چکا تھا, اس کے اوپر میرا بسیرا تھا, میں وہاں سے مردے کھاتی تھی. پھر وہ اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ تم نے اس کو کیوں پکڑا ہے؟ اس کے بعد پھر اس نے بتایا کہ یہ باتھ روم میں گئی تھی, اس وقت میں وہاں پر موجود تھی, میں نے اسے دیکھا, میں نے اسے پکڑ لیا, میں اس کو مار دوں گی. کیونکہ باتھ روم بیت الخلاء ناپاک جگہ ہوتی ہے, وہاں پر شیاطین جنات موجود ہوتے ہیں, اسی لیے باتھ روم میں جانے سے پہلے باتھ روم میں جو بیت الخلاء کی دعا ہوتی ہے وہ پڑھ لینی چاہیے. میں نے اس کو فوراً پکڑ لیا, میں نے تو اس کو مار دینا تھا, لیکن جس درخت پر میرا بسیرا تھا میں اس کو وہاں سے مارنا چاہتی تھی. اس درخت کے نیچے جو بھی لڑکی رہتی ہے آ کر بیٹھتی ہے, میں اس کو نقصان دیتی ہوں, اس کو بیماریاں ڈالتی ہوں, مار دیتی ہوں. پھر انہوں نے پوچھا یہاں پر تم کیوں آئی ہو؟ پھر اس نے بتایا کہ جس جگہ پر یہ اسکول بنا ہے یہاں پر کسی دور میں آج سے 70-80 سال پہلے یہاں پر ایک شمشان گھاٹ ہوتا تھا. پھر جب پاکستان بنا, جو کچھ بھی ہوا, اس کے بعد اس کو گرا کر یہاں پر اسکول بنا دیا گیا, تو میں تب کی یہاں پر آباد ہوں. جو بھی لڑکی مجھے اچھی لگتی ہے میں اس کو نشانہ بناتی ہوں, میں اس کو بھی مار دوں گی. انہوں نے بڑا سمجھایا اس مخلوق کو کہ اس بچی کو چھوڑ دو, یہ مسلمان ہے, اس کو چھوڑ دو, اس سے غلطی ہوگی, اس کو نہیں پتہ تھا تم وہاں پر موجود ہو. لیکن وہ جو مخلوق تھی اس نے اس کو پوری طرح سے جکڑا ہوا تھا. پھر انہوں نے کہا کہ اس کو میں حفاظت کا تعویذ دوں گا. کچھ انہوں نے پڑھائی کی تو ایک دم سے میری بہن کو جھٹکا سا ایک لگتا تھا, جیسے وہ چیز اس کے جسم سے چلی گئی. پھر اس نے ایسے دیکھنا شروع کر دیا, اس کی آنکھوں سے پانی بہنے لگ گیا. انہوں نے کہا کہ یہ ایک بھٹکتی بدرو کا بسیرا ہے. بھٹکتی بدرو بھی جنات کی ایک قسم ہوتی ہے جو بعض اوقات انسانوں پر اثر انداز ہو جاتی ہے, جیسے جنات ہوتے ہیں, جنی, چڑیل, آفت. یہ بھٹکتی یہ جو بدروہیں ہوتی ہیں یہ بھی ایک ایسی کائنڈ آف جنات ہے جو انسانوں کو نقصان دیتے ہیں. ان کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے انسان پر بسیرا کرنا, انسان کو نقصان پہنچانا, اس کو بیماریاں دینا, دورے ڈالنا, ہنستے کھیلتے انسان کی زندگی برباد کر دینا. وہ جو بزرگ تھے انہوں نے یہ کہا کہ ابھی تو یہ اس کے اوپر پوری طرح سے قابض ہے, اس کے جسم میں آتی بھی ہے. جو میں نے پھر بتایا جو میں نے دیکھا تھا, انہوں نے کہا کہ یہ بالکل اس کا اصل روپ ایسے ہی ہے. پھر انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے ایسا کرنا ہے, ایک تعویذ دیا اور یہ کہا کہ جس جگہ پر یہ سوتی ہے اس کمرے میں آپ نے قرآن پاک پڑھنا ہے, ریکارڈنگ میں موجود ہے تو لگا کر رکھ دیں سورۃ بقرہ کو. 41 دن آپ نے اپنے گھر میں سورۃ بقرہ لگانی ہے. کوشش کریں کہ اس بچی کو بھی اسکول نہ بھیجیں, کیونکہ اگر یہ وہاں پر گئی تو یہ دوبارہ سے وہ مخلوق اس کو مار دے گی. ایک تعویذ دیا, اس سے یہ تھا کہ ہماری بہن باتیں کرتی تھی, بولتی تھی, لیکن بعض کا چیخیں مارنے لگ جاتی تھی, کھانا زیادہ کھانے لگ جاتی. انہوں نے کہا کہ جب یہ چیخیں مارتی ہے, کھانا زیادہ کھاتی ہے, تو اس کے اوپر اس کے دماغ پر, اس کے جسم پر اس کا بسیرا ہوتا ہے, لیکن اس کے جسم میں اب آ نہیں سکتی. اس تعویذ کے بعد اکثر وہ عجیب و غریب حرکتیں کرتی تھی. کبھی چھت پر چلی جاتی تھی رات کو, اٹھ کر بستر سے غائب ہوتی تھی, دیکھتے تھے تو اس درخت کے نیچے بیٹھی ہوتی تھی, پھر بلا کر اٹھا کر لاتے تھے. اس کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا. 1 سے 2 بار اس نے عجیب و غریب حرکتیں کی, جیسے وہ نعوذ باللہ سونگتے ہیں, جیسے کچا گوشت گھر میں تھا, اس کو سونگنے کا اس کا سٹائل بہت عجیب تھا, ہمیں ڈر لگ رہا تھا. اس کے بعد ہم اس کو ایک اور جگہ پر لے کر گئے, وہ بھی بہت بڑے بزرگ تھے, ان کے پاس لے کر گئے, ان کو وہ تعویذ بھی دکھایا, ساری حقیقت بھی بتائی. انہوں نے یہ کہا کہ وہ مخلوق اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے, ابھی بھی اس کے دماغ پر اس کا قبضہ ہے, اس کے جسم میں تو بھی وہ نہیں آئی, لیکن اس کو دورے پڑ سکتے ہیں. پھر انہوں نے میری بہن کا علاج کیا, تقریباً اس کا 6 ماہ علاج ہوا, مختلف قسم کے وظائف جس میں بہت سے تعویذات, پلانے والے بھی, نہانے والے بھی,
ضدی بہت زیادہ ہو گئی تھی، وہ روتی بہت تھی، ضد بہت کرتی تھی. انہوں نے بتایا تھا کہ یہ سب کرے گی، ضد بھی کرے گی، روئے دھوئے گی بھی، تنگ کرنے کی کوشش کرے گی، چیخیں مارے گی، آوازیں نکالے گی جو اس کی نہیں ہے. ایسے ہی ہوتا تھا. باقاعدہ وہ ایسے بولتی تھی کبھی کبھی جیسے کوئی مرد بول رہا ہے. پھر انہوں نے پہلے اس کا علاج کیا، پھر انہوں نے اس کے کچھ تعویذات دیے، اس کے بستر میں لگانے والے، کمرے میں لگانے والے. 6 ماہ کے بعد میری بہن کچھ ٹھیک ہونا شروع ہوگی. بہت صدقہ خیرات بھی ہم نے کیے جیسے جیسے وہ بتاتے تھے. اسکول تو ہم نے وہ چھوڑ دیا، میں نے بھی چھوڑ دیا، میری بہن نے بھی چھوڑ دیا. میرے تو پیپرز ہو گئے تھے لیکن وہ پیپرز بھی نہیں دے سکی. اس کے ابھی 9th سٹارٹ ہی تھا اس کا، 9th کلاس کا. میری بہن کو ٹھیک ہوتے ہوتے تقریباً 1-1.5 سال لگا نارمل ہوتے ہوئے. جب وہ ٹھیک ہوئی پھر اس نے ہمیں ساری باتیں بتائیں. وہ باقاعدہ ہمیں بتاتی تھی کہ مجھے ایک عورت بلاتی ہے، میرے سامنے آتی ہے. وہ کبھی باتھ روم سے نکل کر آتی ہے، کبھی چھت سے آتی ہے. وہ الٹی لٹکی ہوئی ہوتی ہے درخت کے ساتھ، جس درخت کے نیچے میں بیٹھتی ہوں جا کر. بہت ہم نے ٹف ٹائم دیکھا، بہت خوفناک وہ منظر تھا. میری بہن کے اوپر باقاعدہ جنات کا بسیرا تھا، بدروح کا بسیرا تھا اس کے اوپر. وہ اسکول شمشان گھاٹ پر بنایا گیا تھا، لیکن پتہ نہیں وہاں پر اور بھی کتنی لڑکیوں کے ساتھ یہ سب ہوا ہوگا، ہم لوگ نہیں جانتے. ہمارے تو نیو ایڈمیشن تھے یہاں پر. شکر ہے میری بہن بچ گئی، اللہ نے اس کی زندگی بچا دی. اب وہ ٹھیک ہے اپنی زندگی میں ماشاءاللہ سے. اب اس کی شادی بھی ہو چکی ہے. کبھی کبھی اس کو دیکھ کر ایسا ڈر لگتا ہے، اس کی آنکھیں بڑی عجیب ہوتی ہیں. کبھی کبھی فیل ہوتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں شاید اس پر ابھی بھی اثرات ہوں، لیکن اللہ کا شکر ہے اب نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے. تو یہ ایک سٹوری تھی میری بہن کی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ مدیحہ آپ کا. جس سے یہ تھی آج کی یہ خوفناک کہانی. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں آپ لوگوں کو کیسی لگی. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں. ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nusheermir57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. ہارر سٹوریز آفیشیل پر میں کل سٹوری آن ایئر کروں گی، اس کو بھی وزٹ کریے گا، آپ لوگوں کو پسند آئے گی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.